اب آئیے ہدیے کی طرف۔ اب ہدیہ جو ہے، ہدیے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہدایہ اور تحائف جو بچوں کو دیے جاتے ہیں، اس کو ہم تین قسموں پہ ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یعنی اس کو جو ہے تین قسمیں اس کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ یہ ہدیہ اور تحفہ کسی خاص مناسبت سے دیا جا رہا ہے، کسی خاص مناسبت سے کوئی ہدیہ اور تحفہ دیا گیا، جیسے کوئی بچہ اور جو ہے بڑا اچھا رزلٹ آیا اس نے ٹاپ کر دیا، اچھا رزلٹ آنے کی وجہ سے خوشی میں اس کو کوئی چیز ہدیہ دے دیا، اس کو کچھ ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ مناسبت۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب سب کے لیے تو نہیں ہوگا، یہ تو خاص اس کی مناسبت سے اس کو دیا گیا ہے۔ یہی بات اگر دوسرے بچے کے لیے بھی ہو جائے، یعنی باپ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر جو ہے کلاس میں پہلا نمبر آ گیا، اگر ٹاپ کر دیے تو میں یہ دوں گا، یہ ہدیہ کروں گا، تو اتنا آ گیا نمبر تو ہدیہ کیا، اب دوسرے کا بھی آئے گا تو اس کو بھی یہ، یعنی جس طریقے سے ایک کے لیے یہ بات کہی گئی، دوسروں کے لیے بھی یہی بات رہے گی، تو یہ ہے انصاف۔ اگر دوسرے کا نمبر نہیں آیا اس لیے اس کو نہیں ملا، تب جو ہے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ہدیہ جو ہے کسی خاص مناسبت سے دیا گیا ہے، یہ تحفہ خاص مناسبت سے دیا گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کو چونکہ وہ اس کا مستحق تھا تو اس کو دے دیا گیا، دوسرا مستحق نہیں بنا تو نہیں دیا گیا۔ ایسے جو ہے لوگ گھروں میں اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ جس نے آج جو ہے قرآن ایک پارہ جو ہے قرآن ایک جز قرآن کی تلاوت کی، یا جو ہے اس طرح سے اہتمام کیا، کوئی بھی جو ہے روزہ رکھا، یہ کیا، تو آج جو ہے ہم یہ چیز جو ہے پہلا کسی نے روزہ رکھا، کسی بچے نے تو کہا کہ پہلا روزہ رکھنے کی خوشی میں ہم جو ہے ہدیہ دیں گے، جو ہے کچھ ہبہ کریں گے۔ کسی بھی عبادت یا کسی جو ہے علم کے تعلق سے کوئی بھی اس طرح کی چیز گھر میں ہوتی ہے، باپ پہلے سے اعلان کرتا ہے کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کو ہدیہ دیں گے، ہبہ کریں گے، تو جس نے بھی کیا اس کو وہ ہبہ ملے گا۔ جو سست ہے، کاہل ہے، لیزی قسم کا ہے اور وہ نہیں جو ہے آگے بڑھا اس میں، تو اس کو نہیں ملے گا، اور اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے پھر۔ تو یہ ہوا مناسبت سے۔ اسی طرح سے ایسی دوسری قسم کیا ہے؟ ایسی مناسبت میں ہدیہ دینا جو مناسبت سب کے لیے ہے، یعنی اس کا کسی ایک سے تعلق نہیں، سب کے لیے۔ جیسے عید کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے اس ملک میں بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر والد یا والدین اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، عید کی مناسبت سے عیدی دیتے ہیں، یعنی کچھ پیسہ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ وہ کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ عیدی نام دیتے ہیں۔ اب یہ ہے، یہ بھی ایک طرح کا تحفہ ہے، ہدیہ ہے اس موقع پر جو وہ دیتے ہیں ان کے بچوں کو۔ اب یہ بچوں کو دے رہا ہے تو یہ مناسبت سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہاں عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے، سب کو برابر دیا جائے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ مناسبت سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو مناسبت سب کے ساتھ جڑی ہے، اسے سب کو ملنا بھی چاہیے۔ اب تیسری جو ہے شکل ہدیے کی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہی خاص وراثت سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں اس پورے مسئلے کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں یا ماں اپنی زندگی میں اپنے کسی بچے کو زمین جائیداد جو پراپرٹی ہے اس کا کچھ حصہ اس کے نام سے لکھ دے، ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، تو پھر کیا اس میں بھی عدل و انصاف اور مساوات کا خیال کیا جائے گا یا میراث کا خیال کیا جائے گا؟ ایسی کوئی چیز ہو، یہ صرف زمین جائیداد ہی نہیں، اور بھی اس طرح سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے میں آپ کو جو ہے زیورات کی بات کروں، زیورات بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مالیت ہوتی ہے۔ عیدی ملے، گئے، کھائے پیے، ختم ہو گئے۔ ایسی اور بھی بعض مناسبات سے بعض ہدیے تحفے ملتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ کھلونا کچھ ملا، کچھ اور ملا، اور جو ہے استعمال کیا، ختم ہو گیا، تو وہ چیزیں رہ نہیں جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے جو باقی رہتی ہے، جس کی اپنی بہت مالیت ہوتی ہے، اور اگر
باپ نے یا ماں نے زندگی میں یہ جائیداد یہ پراپرٹی اس کو نہ دی ہوتی تو آج وہ چیز طریقہ بنتی باپ کے مرنے کے بعد ماں کے مرنے کے بعد، اور سب کا اس میں حق بنتا تھا۔ یہاں مسئلہ آتا ہے، یہ گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں پراپرٹی والے معاملے میں میں یہی کہتا ہوں کہ یا تو باپ اپنے سارے بچوں کو دے یا اپنی ساری اولاد کو ہدیہ کرے، کسی ایک کے نام سے لکھ دینا، کسی ایک کو دے دینا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہدیہ ایسا ہے جو باقی رہے گا، چند دنوں میں استعمال کیا ختم ہو گیا اتنا مسئلہ نہیں رہتا، یہ کیا ہے ہدیہ باقی رہے گا میرے بھائی، اور اس کی مالیت بڑھتی جاتی ہے۔ زیورات کا معاملہ بھی یہی ہے، ایک بیٹی کو خوب زیور سے لاد دیا، دوسرے کو کچھ نہیں دیا، تو بہرحال یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا، یہاں انصاف بہت ضروری ہے، انصاف یہاں پہ بہت ضروری ہے، اور یہاں یہ بھی نہیں کہیے گا کہ مساوات ضروری ہے، کیونکہ اب اگر اس نے زیور دیا ہے بیٹی کو تو اب جو ہے بیٹے کو بھی زیور دے، ایسا تو نہیں ہے، بیٹے کو زیور کیوں دے گا؟ ہاں بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کی دلہن کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، بہو کے لیے زیور کا مسئلہ آئے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زیورات کی شکل میں جو اولاد کو دی جاتی ہے، اس میں بھی انصاف کا جو ہے نا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، اور یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اس کی مالیت ہوتی ہے اور یہ چیز باقی رہتی ہے، اور بعد میں یا تو ان کی زندگی میں ہی ان کے کام آنے والی ہوتی ہے کہ بیچ کر کے موقع پڑنے پر اچھا خاصا لوگ جو ہے اس سے اپنے خرچے نکال لیتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، یا یہ کہ باقی رہے گا تو بعد میں اس کی مالیت ان کے پاس بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی بہت ضروری ہے عدل و انصاف، لیکن یہاں پر بھی ہم یہ بات نہیں کہتے کہ اگر زیور جو ہے بچے کے لیے کیا ہے، بچے کی دلہن کے لیے کیا ہے، تو جو ہے اس کا جو ہے ڈبل ہونا چاہیے لڑکی کے مقابلے میں، ایسا کچھ نہیں، چونکہ شریعت میں اس سلسلے میں تفریق کی کوئی بات نہیں آئی ہے، شریعت کی طرف سے تفریق کی کوئی بات نہیں آئی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے زمین اور جائیداد کا۔ اگر زندگی میں باپ نے اپنے کسی بچے کو یا اپنی کسی بچی کو اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ اسے دے دیا ہے تو یہاں یاد رکھیے کہ انصاف ضروری ہے، اور یہی مسئلہ تھا کیونکہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے تھے، اور آپ نے بڑا سخت جو ہے بڑے سخت انداز میں بات کہی تھی، اور ظلم کہا تھا اس کو کہ کسی بچے کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا یہ ظلم ہے، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں طریقہ بنتی ہے، یہی جائیداد اگر رہ جاتی تو باپ کے انتقال کے بعد یہ کیا بنتی؟ طریقہ بنتی، اور سب کا اس میں حصہ بنتا۔ اب کسی ایک کو دے دیا تو وہ تو اس کو زندگی میں ملا، اب مرنے کے بعد جو باقی مال ہے اس میں سے بھی اس کو دوسروں کا جس طرح سے حصہ بنے گا نا اس کا بھی حصہ بنے گا، تو اس کو یہ بھی مل رہا ہے، اور پہلے سے باپ نے اپنی زندگی میں جو اس کو دیا تھا وہ بھی مل رہا ہے۔ تو یہاں میرے بھائیوں یہ مسئلہ جو ہے آتا ہے، یہ ہدیہ اور تحفہ واقعتاً ہدیہ اور تحفہ ہے، تو ورنہ ہمارے اس ملک میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ باپ اپنی زمین یا اپنی جائیداد جو اپنی خریدا ہے وہ بیٹے کے نام سے خرید لیتا ہے، کسی جو ہے قانونی پیچیدگی کی وجہ سے بیٹے کے نام سے خرید لیا، اصل میں وہ اس کو ہدیہ نہیں کرتا، ہبہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر تو بالکل یقین کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ
जो भी वो चीज बेटे के नाम से है, बाप के मरने के बाद उसका तरीके में ही शुमार होगा, क्योंकि बाप ने उसको हदिया किया ही नहीं है। अगरचे कि सरकारी कागजात के लिहाज से उसके नाम से वो जमीन है, वो जायदाद है, लेकिन बाप ने उसको हदिया किया ही नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा अगर कोई मौका हो, मैं नसीहत करते हुए बात कहता हूँ अपने भाइयों को, अपने बहनों को, कि ऐसा कोई मौका हो तो जैसे यानी वो जो रजिस्ट्री उसकी की है प्रॉपर्टी की बेटे के नाम से, उसके अलावा भी एक जो है डीड ऐसी बना दे जिसमें ये सराहत कर दे, उस जो है समाज और मुआशरे के जो बड़े लोग हैं उनके सामने ये वजाहत कर दे कि ये मैंने बेटे को दिया नहीं है, सिर्फ उसके नाम से रजिस्ट्री है, असल ये तरीके का ही हिस्सा बनेगा। बाकायदा इसकी वजाहत कर दे तो और भी अच्छा है, ताकि उसके मरने के बाद तरीके की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी बहरहाल इसमें डर रहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये बच्चा जिसके नाम से रजिस्ट्री की गई है ये अमानतदार हो और अपने भाइयों के हक का ख्याल करने वाला हो सकता है कि इस कानूनी पेचीदगी की वजह से उसके नाम से जो रजिस्ट्री की गई, कल को उससे फायदा उठाते हुए वो उस पर दावा ठोक दे कि ये तो मेरा है, बकिया माल में से भी मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जैसा तरीके में हिस्सा होता है, बकिया ये हिस्सा इसमें से मैं किसको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है और ये मेरा है, सिर्फ इसमें किसी का हक नहीं। ऐसे दावे किए हैं बच्चों ने, और मेरे पास ऐसे मसाइल आए हैं, ऐसे फतवे आए हैं, लोगों ने दरियाफ्त फरमाए हैं। इसीलिए मैं इसकी भी वजाहत करना चाह रहा था कि ये बता दूं कि ये जुल्म होगा। ये क्या है? जुल्म है। किसी अगर वाकई बाप ने हदिया किया, हकीकत में वो हदिया नहीं करता है, हदिया किया है, तो ये बाप का जुल्म है, जिसकी सजा उसे अल्लाह ताला के यहाँ भी भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में ही इसकी पूरी वजाहत कर दे। पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बाज औलाद के नाम से प्रॉपर्टी लिख दिया और बाज के नाम से नहीं लिखा, इस गलती से आदमी बचे। लेकिन जहां कानूनी पेचीदगियां होती हैं और उस मजबूरी की वजह से कोई करता है इस तरह से, तो मैंने आपसे कहा कि उसका हल ये है कि बाकायदा इसके बारे में एक दूसरी अपनी जो है वो बात लोगों के सामने बाकायदा लिखित तौर पर ये पेश कर दे कि मैंने इसको ये हदिया या हिबा नहीं किया है, ये असल में मेरा ही है, और लोगों के सामने इसकी वजाहत कर दे, सारे बच्चों के सामने इसकी वजाहत कर दे, उस बच्चे की मौजूदगी में सबके सामने वजाहत कर दे, ताकि ये वाज़ेह रहे कि कल के दिन जब वफात होगी तो ये प्रॉपर्टी भी करके में शुमार होगी और उसे सारी औलाद में जैसा उनका हक होता है सारे वरसा में। तो ये बात मेरे भाई और बहनों इसे नोट करके रखिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर किसी को जिंदगी में कम और किसी को ज्यादा दे दिया, या किसी को दिया प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा और किसी को दिया ही नहीं, तो ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जायज नहीं है। जो हदीस में लफ्ज आया हुआ है, ए दिलु बैना औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अदल करो, उसको एक कौल के मुताबिक ये क्या है? वाजिब है, और यही सही कौल है, ये इंसाफ करना वाजिब है। ये बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा हिबा कर दिया था पहले, वो तो सिर्फ आए थे किसके लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे आपको गवाह बनाने के लिए, विटनेस के लिए, कि आप विटनेस बन जाइए इस पर। तो आपने क्या कहा था? इन्नी ला अशहदु अला जौर, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता, नहीं मैं इसका गवाह नहीं बन सकता। आपने ये भी कहा कि ये हदिया वापस करो, तो बाप के लिए ये जायज है, याद रखिएगा, बाप के लिए ये जायज है कि अगर उसने अपनी औलाद को कुछ हदिया किया है तो उसे वापस भी ले सकता है, वरना हदिया किसी को देने के बाद उसे वापस लेना जायज नहीं है। उसकी बड़ी बुरी मिसाल पेश की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई आदमी किसी को हदिया दे करके, अतिया करके, किसी को कुछ दे करके बाद में उससे वापसी का मुतालबा करने लगे,
اور کہنے لگے کہ نہیں آپ جو ہے اسے دو، بعد میں مطالبہ کرے کسی وجہ سے، چاہے اختلاف ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی مثال اس کتے کی ہے جو کتا قے کر کے واپس جو ہے اسی کو پھر کھا لیتا ہے۔ اتنی بری مثال پیش کی اس کی۔ تو ہدیہ دے کر کے واپس لینا یہ جائز نہیں ہوتا، لیکن باپ اگر بیٹے کو ہدیہ دیا ہے، باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو ہدیہ دیا ہے، تو باپ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ واپس لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، باپ کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اس حدیث میں بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ واپس کر لو اسے، یہ ظلم ہے، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، یہ ہے اہم مسئلہ۔ اور اگر کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو کوئی ایسی چیز اس دنیا میں ہبہ کرتا ہے، اپنی زندگی میں بعض اولاد کو دیتا ہے جس کی اپنی ایک مالیت ہے، جو کل ترکے میں بن کر کے، ترکے کا حصہ بن کر کے ساری اولاد میں وہ چیز جانے والی ہے، تو ایسے موقع پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ انصاف سے کام لے، یا تو سب کو ہدیہ کرے، اور پھر یہاں پر وہ بات آئے گی للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اگرچہ کی ہدیہ ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے، باپ جو ہے نا زندگی میں اسے جو بانٹ رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے، جیسا پہلے بھی بات آپ کے سامنے آئی ہے کسی درس میں، کہ مرنے کے بعد یہ لوگ تقسیم کریں گے تو پتہ نہیں کچھ گڑبڑ نہ کرے، اس لیے زندگی میں ہی ان کو دے دینا چاہ رہا ہے۔ تو اب جو چیز طریقہ بن کر کے بعد میں ملتی ان کو، تو وہ ہاں یہی قاعدہ آتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، وہی چیز اگر باپ زندگی میں کر رہا ہے تو چونکہ یہ ہدیہ ہے تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، اور یہاں اگرچہ کہ اس کا نام ہدیہ ہوگا لیکن ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ میراث ہی ہے، اور مرنے کے بعد جو چیز تقسیم ہونی تھی آج زندگی میں تقسیم ہو رہی ہے، تو دونوں کو وہی اسی قاعدے کے تحت کہ للذکر مثل حظ الانثیین دونوں کو ملنا چاہیے، یعنی بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ملنا چاہیے۔ زمین جائیداد وغیرہ پراپرٹی وغیرہ اگر باپ زندگی میں ہی دینا چاہ رہا ہے تو اس کو پھر یہ خیال کرنا چاہیے، جو کہ ہدیہ ہی ہے، ہبہ ہی ہے۔ لیکن اب مسئلہ، آخری مسئلہ یہ اس پوری بحث کا کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ باپ نے اپنی بعض اولاد کو ہبہ کیا تھا اور دوسرے کو نہیں کیا، تو اس کی کچھ شکلوں میں یہ چیز جائز ہوتی ہے، چیز یہ ظلم نہیں ہوتا۔ میں وہ چند شکلیں آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلے، پھر اور جو ہے تھوڑی ڈیٹیل پیش کروں گا۔ جیسے باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا بہت معذور ہے اور دوسرے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا معذور ہے، یا تو ہینڈی کیپ ہے پیدائش کے لحاظ سے، یا کہیے کہ جو ہے بہت مسکین ہے، بہت غریب ہے، اچھا ذہن نہیں تھا، پڑھ نہیں پایا، دوسرے بچے اچھا پڑھ لیے تو اچھا کما رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص کمائی وغیرہ نہیں ہے، تو باپ نے اس وجہ سے اس کے لیے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی تجارت جو اس کی تھی وہ اسی کے لیے خاص کر دیا، زندگی میں ہی دے دیا۔ بقیہ جو پراپرٹی وغیرہ تقسیم ہوگی وہ تو ملے گی، لیکن زندگی میں ہی پراپرٹی کا کچھ حصہ جس سے اس کو کرایہ وغیرہ ملے، یعنی اس کی آمدنی کے لیے کوئی ذریعہ ہو جائے، تو اس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے زندگی میں، تو یہ شکل کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن کرنا کیا ہوگا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر لے، پہلے سب کے سامنے یہ بات رکھے کہ یہ بچہ جو ہے تمہارا، یہ بھائی یا تمہاری یہ بہن بہت معذور ہے اور اس کے لیے خرچے وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، تم لوگ تو اچھا کما رہے ہو، اس لیے میں اس کے لیے یہ خاص کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ بلڈنگ بنا کر کے میں خاص کر دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کرایہ اسی کو ملے گا اور اس کو جو ہے اس سے اس کا خرچہ چلے گا، کچھ بھی جو ہے زندگی میں کر کے جانا چاہتا ہے اس کے لیے، تو اپنے بچوں کو جب بلا کر کے سب کے سامنے یہ کرے گا اور سب اس پر راضی ہوں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب لوگ اس کے قائل ہیں، پھر سارے علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ جو ہے شکل ہدیہ کی یہ صحیح ہے، کیونکہ دوسرے بچے بھی اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، اچھی بات ہے، وہ ضرورت ہے اس کو، اس کے لحاظ سے باپ کرنا چاہ رہا ہے، تو سارے کے سارے لوگ اس سے خوش ہیں، راضی ہیں، تب کوئی حرج نہیں، اس وقت یہ ظلم میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک شکل ہوئی۔
इसी तरह से बाप ये देखता है कि मेरा ये बेटा, इसको तो इसकी जिंदगी में हमने इसकी तालीम पर बड़ा खर्च किया है, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, खर्च किया है, जिंदगी में बड़ा खर्च हुआ है, तब उसने आला तालीम हासिल की है। दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पाया, उसके ऊपर खर्च नहीं हुआ। तो मान लीजिए एक पर 10 लाख खर्चा हुआ, दूसरे पर नहीं हुआ। तो अब बाप ये करना चाहता है कि ये 10 लाख जो हमने एक बेटे पर खर्च करके उसको आला डिग्री दिलवाई है, यार अल्लाह ताला के फजल करम से, और जो है वो बच्चे की भी अपनी मेहनत होती है, तो अब दूसरा चूंकि इसमें नहीं आ सका, तो दूसरे के लिए यही 10 लाख रुपया उसको देता है अपनी जिंदगी में ही, या 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी जो है दे देता है। ऐसी कोई भी चीज देना चाहता है कि वो उसके सामने आ जाए कि ये प्रॉपर्टी खरीद करके वो उसमें कुछ ऐसा कर ले कि उससे आमदनी का उसके जरिया हो जाए, उसके भी खाने पीने का इंतजाम हो जाए। तो अगर बाप ऐसा करता है तो कोई हरज नहीं है, ये जायज है। ऐसी जो शक्लें जो होती है ना, ये किसी खास बच्चे को कुछ हदिया कर देना, तो ये जायज शक्ल है, और ये अदल और इंसाफ के खिलाफ नहीं है। और बेहतर यही होता है इसमें भी कि बाकायदा उस बच्चे के सामने भी ये बात आ जाए कि हम इसको इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये दे रहे हैं। अब ये भी बात ध्यान में रख लीजिए कि बाप ने अपने बाज बच्चों की शादियां कर दी थी अपनी जिंदगी में। अब हमारे यहाँ इस मुल्क में तो ऐसा भी होता है कि बेटियों की शादी पर बड़े खर्चे हो जाते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए, वो गैर शरई चीज है, लेकिन आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, खर्चे हो जाते हैं। अब जो है बाप ने 2 बेटियों की शादी तो कर दी थी, अब तीसरी बेटी की अभी शादी हुई नहीं थी। अब जो है तीसरी बेटी बाकी अभी शादी हुई नहीं है, और बाप को लगता है कि अब उसका इंतकाल हो जाएगा। आदमी को महसूस होता है कि शायद अब उसकी ज्यादा जिंदगी नहीं रह गई है, तो वो क्या करना चाहता है कि जितना उनकी शादी पे खर्च हुआ था उसी के लिहाज से, चूंकि अब महंगाई भी बढ़ती जाती है, तो उसी मुनासबत से, यानी ज्यादा रहेगा इसका, लेकिन उस मुनासबत से ही कितना खर्चा इसका हो सकता है, उसके लिए अलग से बाकायदा सारे बच्चों के सामने ये बात कर दे कि इसका अलग से इतना हिस्सा होगा, इतना अलग से उसको मैं दे रहा हूं, क्योंकि हमने तुम लोगों की शादियां की हैं, उस पर हमने खर्च किया है, इस पर हमने खर्च नहीं किया है, इसलिए हम इसको अलग से इतना जो है करना चाहते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जिसके लिए भी ये कहना चाहता है। तो ये भी अदल और इंसाफ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये इंसाफ का तकाजा है, अदल का तकाजा है। तो ये वो सारी शक्लें थी जो हमने बयान की। अब जो है मीरास का जो मसला जो खास तरीके से सवाल में बात आई थी, वो बात क्या थी कि अगर बाप ने अपनी जिंदगी में किसी बच्चे को दे दिया, गलत तरीके से दे दिया, दूसरे बच्चे राजी नहीं थे उससे, लेकिन उसने जो है जलते हुए अपनी औलाद में से किसी को दे दिया है, कोई प्रॉपर्टी लिख दी है, कोई प्रॉपर्टी हिबा कर दिया है, हदिया कर दिया है, तो क्या बाप के मरने के बाद अब उस बच्चे को चाहिए कि इसको तरके का हिस्सा बना करके सबका उसमें जो है हिस्सा जैसे लगना चाहिए वैसे करे, या उस पर कब्जा करके बैठ जाए? उसे क्या करना चाहिए? अब मरने के बाद क्या होना चाहिए, ये सवाल आता है। और इस तरह की चीजें मुआशरे में पाई जाती है, बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल भी करते हैं। तो सही बात यही है कि उस बेटे को चाहिए या उस बेटी को चाहिए जिसके नाम से ऐसा किया गया है कि वो बाकायदा इस पूरे माल को असल तरके में शामिल कर दे। इस तरीके से वो गलती जो कि बाप की तरफ से हुई है, उस गलती की का थोड़ा सुधार भी हो जाएगा इसमें, कि बाप की तरफ से जो नाइंसाफी हो गई थी उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि अब जब इंसाफ के तकाजे के मुताबिक ये पूरी चीज तकसीम हो जाएगी, तो इसका एक फायदा यह है कि बाप भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, उसके रहम व करम से हो सकता है कि वो नाइंसाफी की वजह से जो उसको अजाब हो सकता था, वो अजाब से भी बच जाए। तो ये चीजें हैं, ये मसला है। तो मैंने आपके सामने ये